الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مدبر، زعیم یا اسٹیٹس مین۔ میں گزشتہ جمعہ صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ صلح حدیبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شاہکار ہے۔ بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ پہ دستخط ہونے سے پہلے مسلمانوں کے وجود کو بین الاقوامی سطح پہ، قانونی سطح پہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی حیثیت اس زمانے کے حساب سے بھی آؤٹ لاز کی تھی۔ صلح حدیبیہ پر دستخط ہونے کے بعد ان کے وجود کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ دوسری بات اور بہت اہم بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ دو جانب سے تھا، شمال سے اور جنوب سے۔ شمال میں خیبر، یہود کی بستیاں، اور ان میں خاص طور پہ وہ یہود جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے خیبر جا بسے، مسلمانوں کی دشمنی دل میں لیے ہوئے۔ یہ لوگ بہت بھاری جمعیت لشکر کی اکٹھی کر رہے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، انہوں نے یہود مدینہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ احد میں انہوں نے یہی کیا، خندق میں انہوں نے یہی کیا، اور اب خیبر میں یہود اس کوشش میں تھے کہ یہ حملہ کریں مدینہ پہ، لیکن اس طرح سے ادھر سے یہ حملہ کرے، ادھر سے قریش بھی۔ تو یہ قریش کی مدد کی تلاش کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تدبر سے صلح حدیبیہ فرمائی۔ اس میں جنوب کی طرف سے، قریش کی طرف سے آپ بے فکر ہو گئے۔ ان سے آپ نے صلح اور امن کا معاہدہ 10 سال کے لیے کر لیا، اور قریش کو تجارتی راستہ کھلا عطا فرما دیا۔ اور قریش سے بے فکر ہونے کے بعد آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ یہود خیبر پہ فتح پا لی، اور اس دشمن کو ہمیشہ کے لیے آپ نے ختم کر دیا کہ کہیں وہ مدینہ پہ حضور کی زندگی میں دوبارہ وہ حملہ آور نہیں ہو سکا۔ عزیزان گرامی، صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایک بہت اہم صورتحال پیش آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر بھی فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو امن کے 2-3 سال مل جاتے ہیں۔ ان امن کے 2-3 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی پوری مہذب دنیا میں اپنے وفود بھیج دیے۔ آپ نے اشاعت اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ہر بادشاہ، ہر رئیس قبیلہ اور ہر بڑے لیڈر کو آپ نے مخاطب فرمایا۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہی وہ 1.5-2 سال ہیں جس کی مدت میں اسلام انتہائی تیزی سے پھیل گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے آئے تو اس وقت کل تعداد آپ کے ساتھ مہاجرین کی تقریباً 130 کے قریب ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ غزوہ بدر میں 313 ہو گئے، احد میں 700 ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلح حدیبیہ بھی تشریف لائے تو 1500۔ اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش نے اس صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، عہد شکنی کی، اور یہ صلح ٹوٹ گئی، تو 1.5-2 سال کے عرصے کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پہ حملہ کیا ہے تو آپ کی جلو میں 10,000 قدسیوں کا لشکر، یہ 10,000 وہی ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے کہ خداوند فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا،
اور اس کے ساتھ 10,000 مقدس انسانوں کا لشکر جو اللہ کے گھر کی طرف بڑھا، اور اس نے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا۔ اس کے دائنے ہاتھ میں آتشی شریعت، یہ وہی 10,000 کا لشکر جس کا ذکر توریت میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ 1500 ہیں صلح حدیبیہ میں، اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد، 2.5 سال کہہ لیجئے، فتح مکہ کے دوران 1,500 سے 10,000 ہو گئے، جانثار۔ آگے بڑھتے ہیں، فوراً بعد غزوہ حنین میں 12,000، اور ذرا اور آگے بڑھتے ہیں غزوہ تبوک میں 30,000۔ یوں لگتا ہے کہ تیزی سے جیسے ٹیک آف کی سٹیج ہوتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ ریاست مدینہ اور تحریک اسلامی کی ٹیک آف کی سٹیج ہے، اور فتح مکہ کے بعد تو پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، صلح حدیبیہ کو ہم فتح مبین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل دروازہ ہے مکہ کے فتح ہو جانے کا۔ اور اس بات کو نہ بھولیے کہ ادھر مکہ فتح ہوا، ادھر پورے کا پورا عرب فتح ہو گیا، اس لیے کہ جزیرت العرب کے اکثر لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا اصل معیار یہ تھا کہ اچھا بھائی، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ سچا نبی ہے تو تنہا رہ کر بھی قریش سے بھیڑ لے گا، ان کا مقابلہ کر لے گا اور ان پہ جیت جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ سچا رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو قریش کے لوگ اس کو تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کی ساری تحریک، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے نزدیک اصل معیار یہ تھا کہ میاں ذرا دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اگر قریش کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچے رسول ہے۔ یہ ایک معیار انہوں نے اپنے دماغ میں گھڑ رکھا تھا، اور ادھر فتح مکہ ہوئی تو پھر ایسا نہیں ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک کا تو وہ دور ہے جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغین کو، اپنے وفود کو رؤساء کی طرف، ملوک کی طرف، قبائل کے سرداروں کی طرف آپ بھیجتے چلے جا رہے، آپ بھیج رہے، اور ادھر فتح مکہ ہوا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضور کی طرف سے وفود بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر دنیا بھر سے وفود چلے آ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پھر یہ صورتحال ہوئی۔ یہاں پہ کچھ فتح مکہ کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹس مین شپ، آپ کا مدبر اعظم ہونا، اور یہ ثابت ہونا کہ یہ تدبیر اور یہ فراست یہ انسان کی نہیں ہے، یہ رحمان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ، دم دم پہ، ایک ایک سانس پہ رہنمائی فرماتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مکہ کی طرف چلے، کسی کو پتہ نہیں کہاں جا رہے، جنوب کی طرف جانا چاہیے تھا، اب شمال کی طرف چل پڑے، دائیں طرف، بائیں طرف، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ادھر ادھر، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ اللہ کا رسول اپنے 10,000 لشکر لے کے کہاں جا رہا ہے۔ تاں کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مضافات میں پہنچ چکے۔ یہاں آ کے آپ نے ایک خوبصورت حکم عطا فرمایا۔ عام طور پہ ایک چولہا جلتا ہے، 150، 200، 300 سپاہی اس پہ کھانا کھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہر سپاہی اپنے لیے خود کھانا پکائے، کسی دوسرے کا
کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہر شخص کو آگ جلانی پڑی۔ اب جہاں 300 آدمیوں کے لیے ایک آگ جلتی تھی، وہاں 300 انسانوں کے لیے 300 آگیں جل رہی ہیں۔ اس زمانے میں لشکر کی عظمت کا، اس کی تعداد کا اندازہ آگ کے جلنے سے لگایا جاتا تھا۔ تو آپ نے مکے کے گرد و نواح میں اتنی بڑی مقدار میں آگ جلائی اور آگ کا الاؤ روشن کیا کہ مکے والوں کے دل بیٹھ گئے اور انہوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر ابو سفیان یہ غریب جاسوسی کرتے کرتے آ گیا، پکڑا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر نے کہا قتل کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہ کریں۔ آپ نے دین کی دعوت دی، اس شخص نے اس وقت بھی دعوت قبول کرنے سے گریز کیا، کہا کہ جی ابھی دل نہیں مانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرو جہاں سے یہ ہمارے لشکر کا اندازہ لگا سکے۔ اور جب لشکر گزرا تو ابو سفیان دیکھ رہا تھا اسے، دیکھتے تو اس نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا۔ اور سیدنا عباس نے کہا ابو سفیان اب بھی نہیں سمجھے ہو، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل کو کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک تدبیر کی خوبصورت شکل تھی کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو بغیر جنگ کے فتح فرما لیا، اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے حکیم بن حزام، ان کے گھر کو آپ نے جائے امان قرار دے دی۔ ابو سفیان کے گھر کو آپ نے جائے امان قرار دے دی۔ وہ شخص جو کہ دشمن کا سردار ہے، دشمنی سپاہ کا سپہ سالار ہے، اس کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا۔ اس میں اعزاز تو ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی جرأت کا اظہار بھی ہے کہ اکٹھے ہونا چاہتے ہو تو ہو کے دیکھ لو، اپنے سپہ سالار کے گھر میں، اپنے سردار کے گھر میں اکٹھے ہو کے بھی دیکھ لو، اب ہم تمہارے اکٹھے ہونے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں، ابو سفیان کی بہت بڑی حویلی تھی، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو حرم میں آ جائے اس کو امان۔ وہ تو ویسے ہی قرآن میں من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ فرمایا جس نے اپنے گھر کی دروازے کو بند کر دیا، کنڈی لگا لی، اس کو بھی امان۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کے گھر میں امان مل جائے، لیکن ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے رہے، ہر دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یارو اگر تم نے دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال پڑھی ہو تو مجھے بھی بتا دو، ہر دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا جائے کہ ہر دشمن جب اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور اسلحہ لے کے باہر نہ آئے تو اس کو امان۔ دشمن کے سپہ سالار کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا۔ کہیں ایسی مثال کبھی تاریخ میں کسی نے سنی ہے، پڑھی ہے؟ ہمیں بھی بتا دے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سردار سے ملنے جائے تو پولیس اس کے پیچھے پیچھے، جو اپنے سپہ سالار کے گھر کے قریب سے گزرے تو پولیس اس کے پیچھے پیچھے، اس کو وہیں گرفتار کر لو، ملنے نہ پائے۔ یہاں کہتے ہیں یہاں ملو، بیٹھو، مشورے کرو، اپنی اسٹریٹجی جو اب بنا سکتے ہو بنا لو۔ اب تم اس منزل سے گزر چکے ہو کہ تم اب اکٹھے ہو کے اور مل کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکو، اس منزل سے تم گزر چکے ہو۔ اور پھر عام معافی کا اعلان
اور پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور جواب دیتے ہیں اخ کریم وابن اخ کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے سوائے کرم کے اور کس بات کی توقع ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ تمہیں معافی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اور 8 سال تک مدینہ منورہ میں دم ہی لینے نہیں دیا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہے، ہر وقت قتل کی کوشش، ہر وقت لوٹ مار کی کوشش۔ 21 سال کی طویل دشمنی کے بعد جب پہلی مرتبہ آپ ان پہ قابو پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم سب آزاد ہو، تم سب معزز ہو۔ انہی میں سے مکے کا گورنر بھی بناتے ہیں، انہی میں سے سب کو قاضی بھی بناتے ہیں، انہی میں سے سب کو آپ مقرر بھی، اپنا ایک آدمی وہاں چھوڑ کے نہیں آتے ہیں، 10,000 کے 10,000 جیسے لے کے گئے تھے ویسے کے ویسے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تدبیر کا یہ عالم دیکھیے کہ وہ سب جائیدادیں جو ان لوگوں نے لوٹی ہوئی تھی، مسلمانوں کی، مہاجرین کی، وہ بھی واپس نہیں لی ہیں، وہ بھی کہا یہ بھی تمہاری ہو گئی، اب تک تمہارا ناجائز قبضہ تھا، آج سے یہ قبضہ جائز قبضہ ہو گیا، تمہارے نام میں لوٹ کی جاتی۔ یوں فتح مبین ہو گئی، زمین کے کسی ٹکڑے پہ قبضہ نہیں کیا، مال نہیں چھینا، کسی کو غلام نہیں بنایا، کسی کو لونڈی نہیں بنایا، قتل نہیں کیے، اپنے لوگوں کو وہاں بٹھایا نہیں، پولیٹیکل ایجنٹ نہیں رکھا، اپنا گورنر، اپنی بیوروکریسی وہاں نہیں بٹھائی، وہ خاموشی سے چلے آئے۔ تو یاروں کس چیز کو فتح کیا؟ اس کو ہم اسٹیٹس مین شپ بھی کہتے ہیں، لیکن اسٹیٹس مین شپ بہت معمولی لفظ ہے، نبوت کے مقابلے میں ایک گھٹیا لفظ ہے، اس لیے کہ اسٹیٹس مین کو نبوت سے روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بطور ایک اسٹیٹس مین کے بھی کام کیا تو آپ کی شان کیا تھی، وہ یہ دیکھ لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ فتح نہ کرنے کے باوجود آپ نے سب کچھ فتح کر لیا۔